قاسم بات سن۔ قاسم جو باہر جا رہا تھا یزدان کی آواز سنتے فورا رک گیا تھا۔ جی لالا، خان کہاں ہے؟ شرٹ کے بازو فورڈ کرتے اس نے پوچھا۔ لالا انہوں نے مجھے بس خانم اور زوش بھابھی کو یہاں لانے کا بتایا تھا، قاسم نے فرمان برداری سے جواب دیا۔ خانم؟ یزدان نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ زوش بھابھی کی بہن سے نکاح کر لیا ہے، خان نے۔ اس کا جواب سن کر یزدان کو شدید حیرت ہوئی تھی، پھر وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ خانم کہاں ہے؟ یزدان نے پوچھا۔ وہ خانم کہہ رہی تھی انہیں گیسٹ روم دکھا دو، مگر میں انہیں خان لالا کے کمرے میں چھوڑ آیا۔ قاسم کی ہوشیاری پر اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ خان کی کچھ خبر کہاں ہے؟ نہیں لالا، بس اتنا پتا ہے خان لالا کی گاڑی پر شہید کسی نے حملہ کیا تھا، قاسم نے جواب دیا۔ تم جا سکتے ہو، لیکن جیسے ہی کوئی خبر ملے مجھے بتا دینا، اور ہاں دل کو کہو شام کے لیے اچھا سا کھانا بنا دے۔ قاسم کو بولتا وہ اپنے کمرے کی بجائے سامنے والے کمرے میں گیا تھا۔ باتھ روم میں سے فرسٹ ایڈ کٹ نکالتے اس نے دوبارہ اپنی بینڈیج کی تھی، تاکہ ابھی کچے تھے جو زیادہ حرکت کرنے کی وجہ سے خون رسنے کا باعث بن رہے تھے۔ خون صاف کرتے اس نے دوبارہ بینڈیج کی۔ اس کے کمرے میں واپس آتے ہی زوش کھڑی ہو گئی تھی۔ ہاں بولو زما زرگی۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے قریب آیا تھا۔ آپ پلیز بچوں کو نہ بتائیے گا، میں نے رمیز کی اسکیڈنی کرنے کا کہا تھا، اور خان کو بھی کہیے گا کچھ نہ بتائیں۔ وہ نقاب اتارتی اب صرف حجاب میں تھی، چہرے پر پریشانی کے سائے لہرا رہے تھے۔ خان کو زیادہ کہا کرو زرش۔ یزدان کے سنجیدگی سے بولنے پر زرش نے ہمیں سر ہلا دیا تھا۔ جی خان لالا کو کہیے گا وجہ کو نہ بتائے، ورنہ وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گی۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ وہ زرش کو چھیڑتا تکلیف محسوس کرتا بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ اب مجھے بتائیں آپ زخمی کیسے ہوئے؟ وہ بھی بیڈ کے کنارے پر ٹک کر یزدان سے خاصے فاصلے پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے زرش، تبھی آپ ریسٹ کرے۔ اس نے بات ہی ختم کر دی تھی۔ زرش بن پھولاتی دوسری طرف آ کر لیٹ گئی تھی۔ زمل اپنا دوپٹہ اتار کر حجاب کھول کر دلکش ہوتی اپنی جیولری اتارتی فرش ہو کر کچھ دیر آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گئی تھی۔ اپنے آگے کی زندگی کا سوچتے اس کے پریشانی سے سر میں درد شروع ہو گیا تھا۔ کروٹیں بدلتی وہ سونے کی کوشش کرتی کا پختہ چکی تھی۔ اچانک روم کا دروازہ کھولنے پر وہ ڈر کر اٹھ بیٹھی تھی۔ کمرے کی لائٹ کو ہوتے ہی خان کے چہرے پر نظر پڑتے اس نے سکون کا سانس لیا تھا، لیکن اس کے مکمل وجود پر نظر پڑتے زمل کا خون خشک ہوا تھا۔ سر سے لے کر پاؤں تک وہ خون میں بھیگا ہوا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی زمل کو وحشت ہوئی تھی۔ خان سپاٹ نظروں سے اسے دیکھتا واش روم میں چلا گیا تھا۔ زمین پر خان کے خون سے بھرے قدموں کے نشان دیکھتے زمل کے چہرے پر خوف صاف دکھائی دے رہا تھا۔ یا اللہ، یہ کس پسند شخص کے ساتھ میری شادی ہو گئی ہے؟ وہ من ہی من میں سوچتی رونے والی ہو گئی تھی۔ واش روم سے فریش ہو کر نکلتا خان کمرے میں خوشبوئیں بکھیر رہا تھا۔ سفید سوٹ پہنے گیلے بالوں کو ہاتھوں سے جھٹکتا وہ اب نظر زمل پر ٹکائے ہوئے تھا۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ خان نے سرد لہجے میں پوچھا۔ میں آپ کی بیوی ہوں، اس نے جیسے خان سے زیادہ خود کو بتایا تھا۔ میں نے یہ نہیں پوچھا۔ تو کسی دوسرے روم میں جاؤ۔ خان کے سخت لہجے پر وہ کانپ گئی تھی۔ کون سا روم؟ اس نے سوال کیا۔ میرے روم کے ساتھ والے میں چلی جاؤ۔ وہ بیزار لگ رہا تھا۔ دائیں والے یا بائیں والے؟ وہ نہ جانے کیوں خان کو زرد کرنے پر آمادہ تھی۔ تم یہی رہو، میں ہی چلا جاتا ہوں۔ وہ جھنجھلا کر دروازے کی طرف بڑھا تھا، جب اس کی کمر پر سفید کرتے کسوف دیکھتے اس کی آنکھیں پھیر گئی تھی۔ آپ زخمی ہیں، خون نکل رہا ہے۔ آپ کا؟ وہ بیڈ سے نیچے اتر کر اس کے پاس آ گئی تھی۔ تھوڑی دیر والا خوف اب کہیں دور بھاگ گیا تھا۔ اپنے کام سے کام رکھو، وہ سرد لہجے میں بولتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ زمن عصر کی اذان سنتی خان کو جاتے دیکھ کر وضو کرنے چلی گئی تھی۔ زرتاشا کو یونیورسٹی جاتے 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ اس دوران مان زبردستی اس کی دوست بن رہی تھی۔ وہ بہت کم بولتی تھی، زیادہ باتیں مان ہی کرتی تھی۔ وہ خوش پسندی سے اس کی کلاس فیل ہوئی نکلی تھی۔ زرتاشا یونیورسٹی کے گیٹ پر کھڑی کافی دیر سے اپنے ڈرائیور کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، جس کا دور دور تک نام و نشان بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ زرتاشا، تم اب تک گئی نہیں؟ مان اس کے پیچھے سے آتی حیرت سے بولی تھی۔ وہ تقریباً آدھے گھنٹے سے جانے کے لیے نکلی ہوئی تھی۔ زرتاشا نے خاموشی سے سر نفی میں ہلاتے چادر کو کھینچ کر اپنا سر اچھے سے ڈھکا تھا۔ میں نے بتایا تھا نہ، میرا بھائی زمان امریکہ سے 2 ہفتے پہلے واپس آیا ہے۔
وہ مجھے آج خود لینے آ رہا ہے، تم بھی آ جاؤ، ہم تمہیں بحفاظت چھوڑ دیں گے۔ خان کی بات پر اس نے لب بھیجتے پھر نفی میں سر ہلایا تھا۔ تم نہیں جاؤ گی؟ میں کوئی انکار نہیں سنتی، تم میرے ساتھ جا رہی ہو۔ مان کے بولنے پر اس نے زور و شور سے سر نفی میں ہلاتے 2 قدم پیچھے لیے تھے۔ وہ دیکھو بھائی آ گئے ہیں۔ وہ زبردستی اسے اپنے ساتھ گھسیٹنے لگی تھی۔ رونے والا چہرہ بناتی زرتاشا خاموشی سے اس کے ساتھ چلنے لگی تھی۔ ٹھہرو بھائی، یہ میری دوست زرتاشا ہے، آج اس کا ڈرائیور نہیں آیا، ہم اسے چھوڑ دیں گے۔ مان نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے زمان سے کہا تھا۔ آنکھوں سے گلاسز ہٹاتے اس نے ایک ناگوار نظر چادر میں لپٹی زرتاشا پر ڈالی تھی۔ مجھے کہیں نہیں جانا۔ زبان کی نظریں محسوس کرتی خوف سے پہلی پڑتی زرتاشا زبردستی اپنا ہاتھ چھڑواتی یونیورسٹی کے گیٹ کی طرف بھاگی تھی۔ نام اسے پیچھے سے آوازیں دیتی رہی تھی مگر وہ خاموشی سے بھاگ رہی تھی۔ درپوک زمان ہلکا سا بڑبڑایا، رہنے دو اسے، آؤ بیٹھو، دیر ہو رہی ہے۔ زمان کے سرد آواز میں بولنے پر وہ فورا گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ 1 گھنٹے بعد ڈرائیور کے آنے پر زرتاشا بھی واپس گھر لوٹ گئی تھی مگر انجانا خوف اس کی آنکھوں میں صاف دکھائی دے رہا تھا۔ شام کا وقت تھا جب دل زمل کے لیے کمرے میں کھانا لے کر آئی تھی۔ خانم زرش بھابھی نے کہا ہے آپ کو کھانا کھلا کر ہی میں کہے جاؤ۔ دل کی بات پر وہ ہلکا سا مسکرائی۔ دل کیا تم بتا سکتی ہو خان کہاں ہے؟ مجھے ان سے ضروری بات کرنی ہے۔ زمل کی بات پر دل نے اسے جھٹ سے بتایا تھا۔ خانم وہ دائیں طرف بنے گیسٹ روم میں ہے۔ دل کے بتانے پر وہ کھانا کھانے لگی تھی۔ شکریہ دل، اب جاتے ہوئے خان کا کمرہ مجھے دکھا دو۔ ہاتھ دھوتی زمل چہرے کو ڈھانپ چکی تھی۔ دل نے مسکراتے ہوئے اسے خان کا کمرہ دکھا دیا تھا۔ سب کی اتنی عزت دینے پر وہ مسکرائی تھی۔ ناک کرتے وہ روم میں داخل ہوئی تھی جہاں بیڈ پر اودے منہ لیٹا خان شہید سو رہا تھا مگر ناک کی آواز سے فورا اٹھ چکا تھا۔ مجھے ایک ضروری بات پوچھنی تھی آپ سے، وہ مضبوط لہجے میں بولی تھی۔ خان نے نیند سے بھری سرخ آنکھوں سے اسے گھورا تھا۔ خان کی سبز آنکھوں میں لال دورے زمل کو مسحور کر رہے تھے۔ کیا بات پوچھنی ہے؟ خان کے سپاٹ لہجے میں پوچھنے پر اس نے نظریں خان کے چہرے سے فورا پھیر لی تھی۔ خان آپ میرے گھر کیوں آئے تھے؟ میں اس کا جواب دہ نہیں ہوں، اب جاؤ۔ وہ اکڑے لہجے میں بولا آپ مجھے جواب دہ ہیں، آپ کی وجہ سے لوگوں نے مجھے پتہ نہیں کن کن گھٹیا الفاظوں سے پکارا ہے۔ وہ چٹک کر بولی تھی مجھے کوئی کام تھا، غلطی سے تمہارے روم میں آ گیا تھا۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولا جھوٹ بول رہے ہیں، آپ نے مجھے کہا تھا آپ مجھے لینے آئے ہیں۔ وہ خان کی بات دہراتی بولی غلطی سے منہ سے نکل گیا ہوگا، اب جاؤ یہاں سے، مجھے کچھ دیر سونے دو۔ خان کے تیز لہجے پر وہ ڈرتی تیزی سے کمرے سے نکل گئی تھی۔ خان نے اگلے دن ہی زمل اور زرش کو قاسم کے ساتھ کراچی خان بدا بھجوا دیا تھا۔ وہ سارا دن خان بدا میں کمرے میں بیٹھی باتیں کرتی رہتی تھی یا سوتی رہتی تھی۔ کوئی ملازم انہیں کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا تھا۔ یزدان 1 ہفتے بعد واپس کراچی آ گیا تھا۔ اس کا پلان زرش کے ساتھ کچھ دن گھومنے پھرنے کا تھا، لہٰذا وہ پہلے ہی زرش کو خبردار کر چکا تھا۔ زرش نے پہلے صاف انکار کر دیا تھا مگر زمل نے اسے سمجھا بجا کر یزدان کے ساتھ جانے پر آمادہ کر لیا تھا۔ وہ ایک بار ہی یزدان سے ملی تھی۔ مبیاض کا اخلاق زمل کو متاثر کر گیا تھا۔ سب سے بڑی بات یزدان کی آنکھوں میں زرش کے لیے محبت دیکھتی وہ اس سے تھوڑی بے فکر ہو گئی تھی۔ اس دن کے بعد زمل کی دوبارہ خان سے بات نہیں ہوئی تھی۔ زرش کے جانے کے بعد وہ بولائی پھر رہی تھی۔ دل اس کے پاس 1 گھنٹہ بیٹھ کر باتیں کر لیتی تھی مگر اس کے علاوہ زمل کے پاس کرنے کو کچھ نہ ہوتا تھا۔ ہفتے کا دن تھا۔ زمل کی اس دن کچھ طبیعت ٹھیک نہ تھی، اس لیے ناشتہ کرتے ہی میڈیسن لے کر وہ سو گئی تھی۔ لاؤنج سے آتی دردناک چیخوں اور سسکیوں کو سنتی زمل حیرانی اور پریشانی سے اٹھی تھی۔ وہ بل کی چیخیں تھی۔ تیزی سے چادر سے خود کو ڈھانپ کر وہ کمرے سے باہر نکلی تھی۔ جب باہر کا منظر دیکھتے اس نے نساختہ منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ ایک 50-55 سال کا آدمی بیڈ سے گل کو پیٹ رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں چھوڑے اسے،